سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ان لوگوں میں ائمہ بنائے جو ہدایت کا کام کرتے تھے، یہدون بامرنا، اور کب بنائے؟ جب ان کے اندر دو صفات پیدا ہو گئی۔ فرمایا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب انہوں نے صبر کیا تو تب، اور جب وہ ہماری باتوں پر، آیات پر یقین کامل رکھنے لگے تھے۔ اس آیت میں تین باتیں ہیں کل۔ ایک تو یہ بات ہے کہ علماء کی، ائمہ کی، رہبروں کی اور قائدین کی ذمہ داری کیا ہے، دینی ذمہ داری۔ قائد بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، سیاسی قائد بھی ہوتے ہیں، ملی قائد بھی ہوتے ہیں، کسی ادارے کے قائد بھی ہوتے ہیں، اور ایک مذہبی اور دینی قائد ہوتے ہیں۔ اور ایک طرح سے دینی قائد کے اندر عمومیت بھی ہے اور جامعیت بھی ہے۔ اس لیے کہ جو دینی رہبر اور مذہبی قائد ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ان تمام قسم کی قائدانہ صلاحیتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس کے اندر سیاسی بھی ہوتی ہے، رہنمائی کی بات، ملت کی رہنمائی کی بات، اداروں کی اور مختلف اور کاموں کی۔ اسے کہ جو مذہبی قائد ہے وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جامع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سیاسی رہبری بھی ان کے فرائض میں داخل ہوتی ہے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام نے سیاسی قیادت فرمائی، جیسے کہ آپ نے دینی امور میں قیادت فرمائی، ملی امور میں قیادت فرمائی، وہیں پر آپ نے سیاسی امور کے اندر بھی قیادت فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ اسے میں نے کہا کہ جو انبیاء کا وارث ہوتا ہے، جس کو ہم مذہبی رہنما کہتے ہیں، اور عام طور پر اس کو لفظ علماء سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ حضرات جامع ہوتے ہیں تمام طرح کی قیادتوں کے، اس لیے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کے اندر اللہ نے یہ جامعیت رکھی، لہذا ان کے جو وارث ہوں گے ان کے اندر بھی یہی جامعیت ہوگی اور ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے پیغمبر بنی اسرائیل کی سیاست بھی کرتے تھے۔ یہ لفظ صاف طور پر اس کے اندر آیا کانت تسوسهم الانبیاء، ان کی سیاست
حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سنبھالتے تھے۔ تو اس لیے انبیاء کے اندر ایک جامعیت ہوتی ہے اور ان کے وارثین کے اندر بھی یہی جامعیت ہونی چاہیے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قائدین اور اماموں اور لوگوں کے رہنماؤں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں کل 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری کن صلاحیتوں کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اور اس کے اندر 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ یہ کل 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کا ذکر اللہ نے کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں ائمہ بنائے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کی ہدایت، صحیح رہبری۔ ہم لوگ سب پڑھے ہوئے ہیں کہ ہدایت کے کیا معنی آتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے اراعۃ الطریق، اور ایک معنی اس کا ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب تو اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ منزل مقصود تک کسی کو پہنچا دے۔ یہ کام نہ نبی کر سکتا ہے، نہ قرآن، نہ کوئی اور رہنما۔ یہ تو اللہ کے ساتھ میں خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اراعۃ الطریق، یہ اللہ کے حق میں بھی درست ہے، اس لیے کہ اللہ بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ نبیوں کے بارے میں بھی درست ہے، اس لیے کہ وہ بھی لوگوں کو صحیح راستے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر علماء اور رہبر اور قائدین، ان کی ذمہ داری میں کہا گیا یہدون، تو یہاں یہی مطلب ہے اراعۃ الطریق، صحیح راستہ بتانا ہر چیز کے اندر، چاہے وہ سیاسی لائن ہو، چاہے وہ دینی و مذہبی امور ہو، چاہے وہ معاشرتی امور ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق امور ہو، یا چاہے معاملات کے بارے میں ہو، یا تہذیب و تمدن کے بارے میں ہو، تعلیم و تعلم کے بارے میں ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، لوگوں کی صحیح رہبری کرنا جس سے کہ وہ اپنی اصلی مقصود اور منزل تک پہنچ جائیں، یہ ہے علماء کرام کی ذمہ داری۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے اور بتایا کہ بس ان کا ایک ہی ایک کام ہے، وہ ہے رہبری کرنا۔ لہذا ہر لائن کے اندر رہبری کرنا قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق۔ اسی کو بتانے کے لیے آگے کہا گیا بِأَمْرِنَا، کہ کوئی ہدایت کا کام کرے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینا اور ہر لائن کے اندر دینا، یہ سب اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ نے ایک ہی لفظ کے اندر سارے کے سارے معاملے کو سمیٹ دیا اور جامع ترین لفظ بتا دیا، اور ان کی پوری ذمہ داری اور اس کی حقیقت کو اس کے اندر واضح کر دیا کہ ان کا کام ہے لوگوں کی رہبری کا فریضہ انجام دیتے رہنا۔ ہاں، اس میں شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، مقصد علماء کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرے۔ اب اس کے لیے وہ شکلیں کون سی بناتے ہیں، یہ زمانے کے تقاضوں سے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مزاجوں کے تقاضوں سے بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مخاطبین کے اعتبار سے بھی یہ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی کا مخاطب انگریزی زبان والا، وہاں انگریزی میں خطاب کرے گا، اور کوئی آدمی وہ ہے جس کے مخاطبین کنڑ والے ہیں،
تو وہ کنڑ میں خطاب کرے گا اور ہدایت کا فریضہ انجام دے گا۔ تو زبانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کام وہی ہونا چاہیے ہدایت والا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو نصائح اور لوگوں کی رہبری اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے رہنا۔ اب یہ جتنے استعمال ہو سکتے ہیں، مختلف انداز کے استعمال ہو سکتے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، یعنی وسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمارے مقصود میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تمام دنیا کے علماء کا ایک ہی ایک کام ہے، لیکن شکلیں الگ الگ اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی عربی زبان سے ہدایت کر رہا ہے، کوئی کنڑ زبان سے ہدایت کر رہا ہے، کوئی اردو زبان سے ہدایت کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے تمل زبان سے ہدایت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کے مخاطبین الگ الگ ہیں، یا ان کے دیس الگ الگ ہیں، یا اسی طریقے پر الگ الگ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کوئی درس کے لائن سے، اور کوئی جو ہے واعظ کی لائن سے، اور کوئی اصلاحی لائن سے، اور کوئی کسی اور لائن سے۔ تو شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن سب کا کام ایک ہی ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی رہبری کا فریضہ۔ اگر ہم اس میں کمی کر دیں گے تو اشکال ہوگا، لیکن اگر وسائل کے اعتبار سے الگ الگ ہو جائیں تو کوئی اشکال کی بات نہیں۔ آج عام طور پر لوگ وسائل پر بہت بحث کرتے ہیں کہ بھئی وہ اس طریقے سے کیوں جا رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کیوں جا رہے ہیں، وہ فلاں کام اس طریقے سے کیوں کر رہے ہیں۔ حالانکہ طریقوں میں اختلاف تو فطری بھی ہے اور تقاضا بھی اس کا ہوتا ہے۔ وسائل مختلف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں حج کو جاتے تھے تو چل کے جانے والے چل کر بھی جاتے تھے۔ ایک زمانہ آیا کہ پانی کی جہاز کے اندر بیٹھ کے جانے لگے، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ ہوائی جہازوں پہ اڑنے لگے، لیکن مقصد سب کا ہے حج کرنا۔ اب چاہے وہ ٹرین سے جائے، بس سے جائے، سائیکل سے جائے، یا اپنے پیروں پہ چل کے جائے، یا ہوائی جہاز پر اڑ کر جائے، یہ کوئی قابل بحث بات نہیں ہوتی۔ اگر شرعی دائرے کے اندر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو ہمیں استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اس کے ذریعے سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ زبان الگ الگ ہو سکتی ہے، انداز الگ الگ ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک خاص انداز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دعوتی کام نہیں تھا، لیکن ایک خاص نہج انہوں نے جاری فرمایا، اس خاص نہج سے کام ہو رہا ہے، اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں ہو سکتی کہ بھئی یہ طریقہ کیوں ہے، اس لیے کہ وہ بھی طریقہ جائز طریقہ ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہی ایک طریقہ ہے، دوسرا طریقہ استعمال نہ کیجئے، وہ بھی طریقہ ہے، دوسرے بھی طریقے ہیں، علماء نے مختلف طریقوں سے کام کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ وسائل کا اختلاف ہے اور حقائق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کام ایک ہی ہے، سب کا ایک ہی ہے، وہ ہے یہدون بامرنا، اللہ کے حکم اور اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کی رہبری کا فریضہ انجام دینا۔ بھائیو، آج جو دور آ رہا ہے، اس دور کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں۔ کچھ چیلنجز وہ ہیں جو اندر سے اٹھنے والے ہیں، اور کچھ چیلنجز وہ ہیں جو باہر سے اٹھ رہے ہیں، اور آج کے دور میں خاص طور پر اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری داڑھی کھل رہی ہے، ہمارا جھبا کھل رہا ہے، عورتوں کا حجاب لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، بلکہ خود ہمارا ایمان لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، اور چیلنجز اٹھ رہے ہیں، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طور پر مسلمانوں کو مسلمان رہنے نہ دیا جائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، بالخصوص اہل ہند کے لیے۔
یہاں پر ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہے، ڈگمگا جائے، اس کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے ان کا، نیو ایجوکیشن پالیسی ایک طریقہ ہے تاکہ ہمارے بچوں پر وہ اثر انداز ہو اور ہمارے بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر پڑھے وہ اپنے ایمان پر باقی نہ رہے، اپنی تہذیب پر باقی نہ رہے، اپنی ثقافت پر باقی نہ رہے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ پالیسی بنائی جس کے اندر تعلیمی نہج تو اچھا رکھا تاکہ لوگ متاثر ہوں، تاکہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس سے زیادہ لوگ استفادہ کرنے کی طرف آئیں اور اس کی کوئی مخالفت نہ کی جا سکے۔ اس لیے اعلیٰ درجے کی تعلیم کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اور نصاب ہو سکتے ہیں، جو طرق ہو سکتے ہیں، وہ سب اس کے اندر اختیار کیے گئے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بچہ اس تعلیم کو حاصل کرے وہ اپنے دین پر باقی نہ رہے، اپنی تہذیب اور ثقافت پر باقی نہ رہے اور اس میں تزلزل پیدا ہو جائے۔ اور بعین ہی یہی کام انگریزوں نے اپنے دور میں کیا تھا۔ لارڈ میکالے نے جو نظام تعلیم بنایا تھا، اس نظام تعلیم کے اندر بھی یہی بات تھی کہ تعلیم تو تھی لیکن تعلیم کے ساتھ ایک نظام بھی لگایا گیا تھا، ایک مزاج بھی لگایا گیا تھا، ایک خاص انداز بھی لگایا گیا تھا، دونوں کو جوڑا گیا تھا۔ تعلیم کے ساتھ نظام، نصاب کے ساتھ نظام اور خاص انداز۔ اس خاص انداز کا حاصل یہ تھا جیسے کہ خود لارڈ میکالے نے اپنی ایک تقریر کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس تعلیم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستانی گوشت پوست کے لوگوں میں وہ فکر پیدا ہو جائے جو انگریزوں کا فکر ہے، وہ انداز پیدا ہو جائے جو انگریزوں کا ہے۔ اس کا مقصد اصل میں یہی تھا کہ تعلیم کے نام پر لوگوں کے ایمانوں کو ختم کیا جائے، اس میں تزلزل پیدا کیا جائے اور انگریزوں کی فکر ان کے دل دماغ کے اندر پیوست کی جائے، یہاں تک کہ جب وہ اس کو پڑھنے کے بعد باہر نکلیں تو وہ سوچیں تو اس طرح سوچیں جیسے کہ انگریز کی سوچ ہے، وہ غور کریں تو اس طرح غور کریں جیسے کہ انگریز چاہتے ہیں۔ اور یہی سب کچھ ہو گیا، جو انہوں نے چاہا بعین ہی وہی سب کچھ ہوا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اسکولوں اور کالجوں کے حوالے جو ہوئے تھے، وہاں سے پڑھ کر آنے کے بعد ان کے سوالات ہوتے تھے، آج بھی بہت سارے کیا کرتے ہیں۔ اگر علماء کی محنتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی، اگر جماعتوں کی محنتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی، اگر دینی تحریکات اس کے ساتھ میں نہ ہوتی اور ان لوگوں کو جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے تھے ان کو سنبھالنے کی کوششیں نہ ہوتی، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج پورے کا پورا ہندوستان کفرستان بنا ہوا ہوتا۔ ہمارے گھروں کے اندر کافر ہوتے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کے دشمن ہوتے جو یہ پڑھ کے آئے تھے۔ آج بھی کچھ نہ کچھ ایسی فضا موجود ہے، لیکن اس فضا کو کنٹرول کرنے والے، اس فضا کو ہموار کرنے والے اور ان کے دل دماغ پر کچھ اثر انداز ہو کر دین پر ان کو برقرار رکھنے والے یہ حضرات علماء کرام تھے اور مدارس اسلامیہ تھے اور دینی تحریکات تھی اور اسلامی شخصیات تھی۔ ان کی وجہ سے یہ لوگ کچھ نہ کچھ بچ گئے، ورنہ تو یہ پوری طرح ان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بہت بڑا طبقہ حوالے ہو گیا، وہاں سے پڑھ کے آنے کے بعد ان کے سوالات یہ ہوتے تھے، یہ پرانا فرسودہ قرآن اس زمانے میں کیا چل سکتا ہے؟ یہ کہنے والا کوئی کافر نہیں تھا، یہ ہمارے ہی گھروں سے وہاں جا کر پڑھنے والے لوگ تھے۔ اسکولوں میں پڑھنے کے بعد، کالجوں میں پڑھنے کے بعد جب وہ باہر نکل کے آتے تھے ان کے دماغ کے اندر یہ کیڑے چھوڑ دیے گئے تھے، اس لیے وہ سوالات کرتے تھے۔ یہ پرانا اور 1400 سال پرانا
وہ قرآن اس زمانے میں کیا کام آ سکتا ہے؟ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، انداز زندگی بدل گیا، تہذیبیں بدل گئی، ثقافتیں بدل گئی، حکومتیں بدل گئی۔ یہ 1400 سال پرانا قرآن اب پڑھو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے سے کیا فائدہ؟ یہ کہنے والے بھی وہی لوگ تھے۔ پھر انہوں نے ہی یہ بھی کہا ارے پردے کی کیا ضرورت ہے، اور عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کو ظلم کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی باہر نکالنا چاہیے اور بے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہنے والے وہی لوگ تھے جو مسلمانوں کے گھر سے انگریزی اسکولوں میں اور کالجوں میں جا کر پڑھنے والے تھے۔ وہاں سے پڑھ کر آنے کے بعد ان کا خیال وہی ہو گیا، ان کا فکر وہی ہو گیا، ان کا انداز وہی ہو گیا جو کہ انگریزوں کا انداز تھا۔ یہی مقصد تھا اور یہ پورا ہوا۔ بس اتنا فائدہ ہوا علماء کی محنتوں سے، مدارس کی خدمات سے اور اسلامی شخصیات کے کارناموں سے، دعوتی اور تبلیغی مہموں اور جو ہے جماعتوں سے، کہ ایسے لوگ جو بہت بہکنے والے تھے وہ ذرا کم بہکنے لگے، ذرا سا قابو میں آ گئے، ذرا ان کو شرم آنے لگی اور شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے آج سے تقریباً 60 برس پہلے ایک رسالہ لکھا۔ 60 برس ہو گئے اس رسالے کو لکھے ہوئے۔ اس کا نام ہے ردۃ لا ابا بکر لہا، جس کا ترجمہ نیا طوفان کے نام سے کیا گیا ہے۔ نیا طوفان، اس کی اصل جو عربی ہے اس کا نام ہے ردۃ لا ابا بکر لہا۔ کیا مطلب؟ ردت، ارتداد ایسا پھیلا ہوا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اس زمانے میں کوئی ابو بکر نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق کے دور میں ردت و ارتداد کا دورہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کچھ کمی کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک رسی بھی اگر کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اور آج وہ اس کا انکار کرتا ہے تو میں اس رسی کے نہ دینے پر اس سے جہاد کروں گا۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ انہوں نے کہا۔ حضرت نے اسی بات کو سامنے رکھ کر اسی پس منظر میں یہ نام مقرر کیا ردۃ لا ابا بکر لہا۔ ایسا ارتداد پھیلا ہوا ہے، ارتداد کا ایسا دور آیا ہوا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اب کوئی ابو بکر دنیا میں موجود نہیں ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ جدید تعلیم کے اثرات سے لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے، دین پر وہ قائم نہ رہے، دین میں ان کے تزلزل پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا آج حال یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر مرتد موجود ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے اور آج سے 60 برس پہلے لکھا ہے۔ آج کے دور میں وہ دیکھتے تو معلوم نہیں کیا لکھتے۔ انہوں نے لکھا کہ گھر گھر کے اندر مرتد موجود ہیں، اس لیے کہ مرتد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی علل اعلان یوں کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اگر اس کے دل میں شکوک پیدا ہو گئے، شبہات پیدا ہو گئے اور دین میں تزلزل پیدا ہو گیا، اب وہ دین کے بارے میں شک و شبے میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو مرتد ہو گیا۔ اب وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان بولے۔ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ مرتد ہوتے تھے ان میں اور آج کے دور میں جو مرتد ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فرق ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی مرتد ہوتا تھا تو اپنے آپ کو خود الگ کر لیتا تھا، دوسروں کے ساتھ میں جا کے جڑ جاتا تھا، اور جو اس کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اس کو اپنے سے الگ کر دیا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن اب جو نیا طوفان آیا ہے، ارتداد کا نیا دور آیا ہے، ذہنی ارتداد کی بیماری پھیلی ہوئی ہے،
اس کے اندر تو یہ ہو رہا ہے وہ آدمی مرتد ہو کر بھی گھر ہی میں رہتا ہے، اپنے ابا اماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں رہتا ہے، تقریبات میں شریک ہوتا ہے، کھانے پینے میں شریک رہتا ہے، سب کچھ مل جل کر کرتا رہتا ہے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے۔ بھائیو، یہ 60 سال پہلے کا نقشہ حضرت نے لکھا، اب 60 سال میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہوں گی ہم نہیں بول سکتے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ بس علماء کی خدمات، آپ حضرات کی جد و جہد، آپ لوگوں کا اپنے اپنے علاقوں میں محنت کرتے رہنا، مدارس کا قیام کرتے رہنا اور دعوتی دینی محنتوں اور تحریکات کو برقرار رکھنے کی جو فکریں اور کوششیں اور اس کے اجرا کی جو خدمات انجام دی جاتی رہتی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بنی ہوئی ہے بات، ورنہ تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا۔ اب بس آج بھی یہی بات ہے۔ میں تو یہ انگریزوں کے دور کی بات کر رہا تھا، یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ لارڈ میکالے نے جو اس زمانے میں نیو ایجوکیشن پالیسی بنائی تھی، اس کا جو مقصد تھا آج کے دور میں بھی وہی مقصد پیش نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے اندر یہاں کی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اسی طرح کا ایک نظام بنایا جائے، تعلیم تو ہو اعلیٰ، بہترین ڈاکٹر پیدا ہوں، بہترین انجینئر پیدا ہوں۔ بعض مبصرین نے مجھ سے کہا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی جن لوگوں نے بنائی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے دل و دماغ والے نہیں ہیں۔ بعض مبصرین کہہ رہے ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں اور تحقیقی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے مسودات پر نظر ڈال رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی یہاں ہندوستان کے دل و دماغ سے تیار نہیں ہوئی ہے، یہ اس سے بہت اعلیٰ درجے کے دل و دماغ سے تیار ہوئی ہے، اور ایسے دل و دماغ والے ہندوستان بھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہاں کہاں سے لیا ہوگا، کن کن سے اس میں فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو بہرحال تعلیمی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ اس کو پڑھ کر فارغ ہو، بہترین انجینئر، بہترین ڈاکٹر، بہترین سائنسدان، بہترین ایکسپرٹس، بہترین لائرز، بہترین بیرسٹر سب پیدا ہو جائیں گے، لیکن اس کے اندر جو چیز ملائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک مسلمان بچہ اس کو پڑھنے کے بعد اور اس ماحول میں رہتے رہتے اس کا رنگ ہی بدل جائے، دل بدل جائے، دماغ بدل جائے۔ کہا جاتا ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے، دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے۔ اگر وہ تعلیم ہوگی تو دل دماغ بدل جائے گا، جیسے کہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے دل دماغ بدل جاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، اسلامی علوم کو پڑھتا ہے، اسلامی ماحول میں پلتا ہے، تو پھر بچے کا دل دماغ کچھ اور بنتا ہے، اور اس کو پڑھتا ہے تو کچھ اور بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا حاصل یہ ہے کہ بہترین تعلیم ہو، لیکن پڑھنے کے بعد نتائج وہ ہو جائیں جو انگریزوں کے دور میں ہوئے تھے کہ مسلمان اپنے اسلام پر باقی نہ رہیں اور ان کو شک پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، وہ اپنے جو ہے ثقافت اور تہذیب سے دور ہو جائیں۔ یہ ان کا اصلی مقصد ہے۔ اسی کے پیش نظر انگریزوں کے دور میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ واہ، کیا عجیب تلمیح ہے، اور کس قدر پوری تاریخ کو اس کے اندر سمو دیا ہے، پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے، کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بیچارے کو کیا ضرورت تھی کہ خامخواہ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے قتل کا سلسلہ جاری کر دیتا، وہ کرنے کے بجائے وہ ایک کالج کھول دیتا، نیو ایجوکیشن پالیسی بنا دیتا، اور وہاں پر آ کر لوگ پڑھنے بیٹھتے، موسیٰ بھی آ جاتے،
وہ قانون لگا دیتا کہ ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ کالج کی زیارت ضرور کیا کرے، یہاں کا پروردہ ضرور ہوا کرے۔ اب موسیٰ کو بھی مجبور آنا پڑتا، جب آتے اور بیٹھتے وہ پڑھتے، دماغ چینج ہو جاتا، دل بدل جاتے ہیں تعلیم کے بدل جانے سے، تو وہ نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بدل دیتا۔ یہ الگ بات کہ اللہ کے قانون میں نہ ہوتا، وہ الگ بات ہے، ہم یہ اشکال نہ کریں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کیسے بدل جائیں گے، نہیں، وہ تو اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی بات ہے، لیکن یہاں اسباب کے اعتبار سے بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، بیچارہ یوں ہی قتل سے بدنام ہوا، یوں قتل سے وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا بلکہ اس کا نام ہو جاتا۔ اب تو بدنام ہوا کہ اتنے بچوں کو قتل کیا، لیکن کالج کھول کر تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیتا، لوگ واہ واہ کرتے اور کہتے کہ بھائی اس حکمران نے دنیا کے اندر کتنا بڑا کام کیا ہے، قابل تقلید کام کیا ہے، اور جو ہے بچوں کی تعلیم کا نظام بنا دیا ہے، وہ کسی کو بغیر تعلیم کے رکھنا نہیں چاہتا، سب کو پڑھانا چاہتا ہے، تعلیم کے نام پر اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا، اس کی تعریف ہونے لگتی تھی۔ آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی جو تھے وہ کوئی مولانا نہیں تھے، وہ کوئی مدرسے کے ملا نہیں تھے، وہ کسی مسجد کے ملا نہیں تھے، کسی مدرسے میں انہوں نے ایک دن بھی نہیں پڑھا تھا، وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، اور یورپ میں جا کر اس دور کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہاں تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان میں آنے کے بعد دنیاوی اعتبار سے بہت اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، چونکہ ان کا دل ایمان والا تھا، ایمانی حرارت ان کے دل کے اندر بھری ہوئی تھی، اور ان کو جو ماحول دیا گیا تھا وہ ماحول ان کے والدین کا ایک نیک ماحول تھا، اسلامی اور دینی ماحول تھا، اس میں انہوں نے تربیت پا کر ان علوم سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی اپنا دل ویسے ہی رکھا، اور اسی دل سے انہوں نے یہ شعر کہا جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کا بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایسا ماحول بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسی کے اندر ایک کوشش یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کی ہے۔ اس تناظر میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور میں۔ اس کے لیے میں عام طور پر دو باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ علماء کو اسکول اور کالج کھولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر نیو ایجوکیشن پالیسی آ گئی، نافذ ہو گئی، تو ہمارے بچے ضرور جائیں گے وہاں پر، آپ روک نہیں سکیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی وہاں پر نہ جاؤ تو کون ماننے والا ہے؟ ہم کو بے وقوف قرار دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ بھائی مولاناؤں کو کیا معلوم ہے، یہ تو مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھنے والے، مساجد کی چار دیواری میں پلنے والے، ان کو کیا خبر ہے، زمانے کو نہیں جانتے، حالات کو نہیں جانتے۔ حالانکہ خود ہی حالات سے بے خبر ہوتے ہیں وہ بے وقوف لوگ، لیکن علماء کو تانا دیتے ہیں ہمیشہ، اور یہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے۔ علماء سب سے زیادہ زمانے کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ زمانے کو سمجھتے ہی نہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی علماء نے بار بار کہا خطرات میں اپنے آپ کو لے جا رہے ہو، لیکن لوگ نہیں مانے، نتائج کیا ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر ہم کہیں تو کوئی ماننے والا نہ ہوگا، اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹ تیار کر لیں۔ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بھی اسکولیں ہو، ہمارے پاس بھی کالجز ہو، اور ہمارے بچے ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں آ کے پڑھیں، وہاں پر نیو ایجوکیشن پالیسی کا وہ حصہ لے لیا جائے گا جو تعلیم سے متعلق ہے، لیکن جہاں تک تہذیب سے متعلق ہے وہاں پر ہم اپنی تہذیب جاری کر دیں، اسے کہ وہ حصہ جو ہوتا ہے
وہ تو ماحول دیتا ہے. تعلیم تو نصاب سے آتی ہے، نصاب بنا ہوا ہوگا، کتابیں تیار شدہ ملیں گی، اس کو پڑھانے والے لوگ ہوں گے، اس کو پڑھائیں گے، لیکن نظام ہمارا ہوگا اور طریقہ کار اپنا ہوگا، ماحول اپنا ہوگا. جب ہمارے اپنے ماحول میں اپنے نظام کے ساتھ وہی سب کچھ پڑھا جائے گا تو اس کا جو فائدہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو وہ تو ہم کو حاصل ہوگی، ہمارے بچوں کو حاصل ہوگی، اور جو خطرات وہاں پر ہوں گے ان خطرات سے بچے بچ جائیں گے. یہ سب سے بہترین سبیل ہے. اس کے لیے علماء کو جد و جہد کرنا چاہیے، اور جد و جہد یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں اس کی محنت کر کے یہاں کے جو ثروت والے لوگ ہیں ان کو تیار کیا جائے، ان کے ساتھ میٹنگیں کی جائے، ان کو بار بار بلا کر اس کے لیے آمادہ کیا جائے، اچھی اعلیٰ درجے کی اسکولیں کھولی جائیں، معمولی درجے کی بھی نہ کھولی جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کھولی جائیں، اسٹیٹس اس کا اچھا ہو، بڑا اچھا اس کا مقام ہو، ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہو، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ آئیں اور یہ اشکال نہ کریں کہ بھائی یہاں پر وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو ہمیں وہاں ملتی ہیں. آپ کہیں ان سے زیادہ ہم فیسیلیٹیز آپ کو دیں گے، یہاں آ کے پڑھو. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بھی دین ہی کی خدمت ہوگی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ماحول میں بچوں کو جو تعلیم دیں گے اس کی وجہ سے ان کا ایمان خطرات سے محفوظ ہو جائے گا. ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اگر علماء اس کی طرف توجہ دیں. میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس پر خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں علماء کے درمیان میں کہ ایک کام علماء کو اپنا کام سمجھ کے کرنا چاہیے. دیکھیے آپ جتنے مدارس ہیں الحمدللہ وہ مدارس اگر فل ہو اور اپنا کام کریں تو امت کے لیے کافی ہے. کسی کسی علاقے میں ہوگا، ضرورت ہوگی، لیکن ماشاءاللہ بہت مدارس ہیں ہمارے پاس. یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے علماء اور غیر علماء کا فرق. علماء نے جب اپنا کام سمجھا انہوں نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، ہر علاقے میں مدارس قائم کرتے چلے گئے. لیکن جو طبقہ انگریزی تعلیم یافتہ ہے وہ ان کا اتنا غلام بن گیا کہ پڑھ کر فارغ ہو کر صرف کمانے کی فکر میں رہ گیا. کوئی کالج کھولنے والا نہیں ہے ان کے اندر. اکے دکے ہی تو ہیں. ایک جو ہے نام آتا ہے جامعہ ملیہ کا اور ایک نام آتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی قائم کرنے والے انگلش کے پروردہ نہیں تھے. یعنی سر سید احمد خان صاحب وہ بھی دنیاوی تعلیم پائے ہوئے نہیں تھے، وہ بھی دینی تعلیم ہی پائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے فکر کی اور علی گڑھ یونیورسٹی انہوں نے قائم کی. لیکن اس زمانے میں بے شمار لوگ وہ تھے جو انگریزی تعلیم یافتہ تھے، کوئی اس کے لیے آگے نہیں بڑھا تو وہ بڑھا جو دین کا تعلیم یافتہ تھا. اور دوسرا جامعہ ملیہ جو آج بہت عظیم یونیورسٹی ہے، کس کو اس قائم کیا؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے. واہ، دیکھ رہے ہیں نام کس کا آ رہا ہے؟ یہاں کسی ڈاکٹر صاحب کا نام نہیں ہے، کسی انجینئر صاحب کا نام نہیں ہے. یہ بڑے بڑے عظیم الشان ادارے اس کو اگر قائم کیا ہندوستان کے اندر تو وہ بھی دینی تعلیم والوں نے ہی قائم کیا ہے. اس لیے آج بھی جو ہے پورے ماحول میں آپ دیکھتے چلے جائیے، سورج لے کر ڈھونڈتے چلے جائیے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ کہ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں نے بڑا ادارہ قائم کیا ہو، ملت کی خدمت کے جذبے سے قائم کیا ہو اور ملت کی خدمت اس لائن سے کر رہے ہو. ایسا آپ کو نہیں ملے گا. معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پڑھنے کے بعد صرف کھانے پینے کا چکر چلتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دماغ ان کا نہیں چلتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے. یہاں بھی کوئی شیخ الہند پیدا ہونا ہے، یہاں بھی کوئی سر سید احمد خان پیدا ہونا ہے، وہی اس کام کو لے کر آگے بڑھے گا. وہ دنیا والوں کو بتائے گا کہ ہم یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں، ہم کالج قائم کر سکتے ہیں، ہم اسکول قائم کر سکتے ہیں، اور اپنے ماحول کے ساتھ دینی مزاج کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے علماء کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ علماء کو جو ہے وہ اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے علماء کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. ایک کام تو یہ ہے. ایک کام تو یہ ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس زمانے میں سب سے اصل کام ہے. یعنی اپنے مدارس جو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر، اس کا تو کام چلنا چاہیے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ اسے چھوڑ دیں. اسے چھوڑ دیں گے تو پھر تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. جو چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر چلتے رہیں. لیکن اب جو اس زمانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اسکول اور کالجز قائم کیے جائیں جہاں دینی ماحول کے اندر دینی تربیت کے ساتھ بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، بیرسٹر بنایا جائے، مسٹر و ماسٹر بنایا جائے، ہر قسم کے ٹرٹر بنا دیے جائیں. ٹرٹر سب ہوں لیکن دینی مزاج کے ساتھ، دینی ماحول کے ساتھ یہ لوگ پڑھ کے آئیں اور ماشاءاللہ بہترین ڈاکٹر بنیں گے دینی ماحول میں رہ کر، اور ان کا مزاج دینی ہوگا. اسی طرح اور علوم و فنون کے ماہر بنیں گے. ایک تو یہ ہے، اور اصلی کام یہ ہے. لیکن اگر ہم فی الفور اس کام کو اس پیمانے پر نہیں کر سکتے، اور بظاہر حالات بھی یہی بتاتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ایک دم ایسی اسکول قائم کر دیں، ایسے کالجز قائم کر دیں، اچانک ایسا ہو جائے، ظاہر بات ہے اس کے لیے تو وقت درکار ہوگا. تو دوسری شکل آلٹرنیٹ، اس سے کم درجے کی، جو ان کے ایمانوں اور ان کے مزاج اور اسلامی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کے مکاتب قائم کر دیے جائیں. کہ اگر ہمارا بچہ صبح سے شام تک ہماری اسکولوں میں آ کے نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے اسکول نہیں ہیں، وہ جائے گا ان کی اسکولوں میں، رہے گا ان کے ماحول میں، تربیت پائے گا ان کے گودوں میں. وہاں پر پڑھ کر جب آئے گا تو اس کے دماغ پر جو اثرات اس کے مرتب ہوں گے، روز کا روز اس کو دھونے کا کام مکاتب اسلامیہ کے ذریعے کیا جائے. وہ بچہ دن میں وہاں پڑھے، شام میں ہمارے پاس میں آئے، یا صبح میں ہمارے پاس میں پڑھے، اس کے بعد وہاں پر جائے، برین واش ہوتا رہے، اس کے دل میں عقائد کی مضبوطی ہو، اس کے اندر اعمال کی مضبوطی ہو، اسلامی تہذیب و ثقافت کو عظمت کی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا ہو، اسے معلوم ہو کہ کفر کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ شرک کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ شرکیہ مراسم کیا ہوتے ہیں، کفریہ مراسم کیا ہوتے ہیں، سوریہ نمسکار بچے کو اچھی طرح معلوم ہو جائے. یہ بات کرنے کی نہیں، وہ کبھی دل سے اسے قبول نہ کرے. ایسا مضبوط اس کا ایمان ہو، یہ مضبوط ایمان مکاتب میں بنا دیا جائے. یہ دوسرے درجے کی بات ہے. پہلے درجے کی تو وہی ہے کہ بچہ ان کے اسکولوں میں جائے ہی نہیں، وہ تو ہمارے ہی پاس رہے، ہمارے گودوں میں پلے، صرف تعلیم وہ دے دی جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے فی الفور ہم نہیں کر سکتے تو بھائی اعلیٰ درجے کے بہترین مکاتب، بہترین نصاب کے ساتھ، بہترین نظام کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے کہ بچے کے دل و دماغ کے اندر اسلامی عقائد، اسلامی حقائق، اسلامی اعمال و عبادات اور اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی تمدن، یہ سب کا سب رچ جائے، بس جائے، اور زبردست طریقے پر رچ جائے اور بس جائے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ بچوں کی اس طرح کی تعلیم ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. میرے ایک ماموں لندن میں رہتے تھے، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا تھا اور بالکل ابتدائی، اور وہاں لندن کے اندر اسکول جو ہوتے ہیں وہ تو عیسائیوں کے، عیسائی اسکول میں کانوینٹ میں پڑھتا تھا. ایک بار ہمارے ماموں کو فون آیا اسکول کے ذمہ دار کی طرف سے کہ آپ اسکول آئے، آپ کے بچے کے بارے میں کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے. وہ کہتے تھے کہ میں گیا تو وہاں کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا کہ آپ کے بچے کی شکایت ہے کہ بچہ پریئر میں شامل نہیں ہوتا. اسکولوں میں شروع میں پریئر ہوتا ہے، اس کے بعد کلاسوں میں جاتے ہیں. تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے وہ پریئر میں شامل نہیں ہوتا.
اس لیے آپ اپنے بچے کو بلا کے تاکید کر دیجئے کہ وہ پریئر میں شریک رہے۔ خیر اس کے بعد بچے کو بلایا۔ اس وقت اس بچے کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ اس کو بلا کر میرے ماموں نے پوچھا کہ بیٹا تم پریئر میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کو نہیں معلوم تھا کچھ بھی۔ شکایت آئی تو بچے کو بلا کر پوچھا کہ پریئر میں کیوں شریک نہیں ہوتے، تمہاری شکایت کی جا رہی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ میں اس میں شریک نہیں ہوتا اور شریک ہونے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو پریئر پڑھایا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ سن آف گاڈ ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جملہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں پڑھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے یہ جواب دیا۔ میرے ماموں کہتے تھے کہ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل میں بے حد خوش ہو رہا تھا کہ بچہ دین پر اور ایمان پر اور اپنے عقیدے پر، توحید پر مضبوط ہو گیا ہے۔ دل میں میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ بچہ تو یہ کہتا ہے کہ پریئر میں پڑھایا جاتا ہے اس لیے میں شریک نہیں ہوتا، وہ اس کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ بتائیے کہ جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے وہ کیسا پڑھے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں جو ہے اسکول میں یہ ایک قانون ہے کہ اس کے اندر شریک ہونا چاہیے، جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب شریک ہوں گے۔ تو میرے ماموں نے کہا کہ یہ قانونی طور پر کوئی ضروری ہے یا آپ نے اسکول کا قانون بنا لیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسکول کا قانون ہے۔ کہا کہ نہیں، پھر تو آپ ایسا قانون نہیں لگا سکتے جو دوسرے کے مذہب پر اثر انداز ہوتا ہو، اس لیے ہمارے بچے کو آپ مستثنا کر دیجئے۔ کہنے کے بعد انہوں نے 1-2 دن لیے، پھر اس کے بعد بلا کر یہ کہا کہ ہاں آپ کے بچے کو پریئر میں شریک نہ ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میں بتایا رہا ہوں کہ جب بچے کو دینی ماحول مل جاتا ہے، تربیت مل جاتی ہے، عقیدوں کی جو ہے مضبوطی مل جاتی ہے، تو وہ کہیں بھی جائے بہکتا نہیں ہے۔ یہ واقعہ واقع عبرت انگیز واقعہ ہے، لندن کا واقعہ، یہاں کا واقعہ نہیں ہے۔ آج یہاں پر ہم لوگ پاپڑ بیل رہے ہیں اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا اور کئی سال پہلے کا واقعہ ہے جو آپ کو میں نے سنایا۔ تو بھائیو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے ایسا ماحول بنائیں، ایک اسکول کالج کا۔ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ ہے کہ ہم مکاتب اسلامیہ کے اوپر خوب زور دیں اور بہترین اعلیٰ درجے کے مکاتب قائم کر کے بچوں کی ذہن سازی کی جائے۔ یہ چند باتیں اس وقت